السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب اینڈ ہجامہ سینٹر کی جانب سے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہے۔ آج میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا، اور وہ ٹاپک ہے بلڈ پریشر کا، کیونکہ اس دور حاضر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر تیسرا بندہ بلڈ پریشر کا مریض نظر آ رہا ہے، اور اس بلڈ پریشر کو اتنی اہم اور سنگین مرض سمجھا جا رہا ہے کہ جس کا نام سنتے ہی زندگی بھر کی دوائیوں کھانے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے کہ اب یہ نہیں جائے گا۔ اس سے قبل کہ میں بلڈ پریشر پہ کچھ علمی بات یا تحقیقی یا فطری کوئی گفتگو آپ احباب سے کروں، میری گزارش یہ ہے کہ پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ بلڈ پریشر ہے کیا، اس کے بعد اس کی ریزن، اس کی کاز کو ہم دیکھیں گے کیوں اور کیسے ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، جیسا کہ آپ بھی سمجھتے ہیں، بلڈ کا معنی خون ہے اور پریشر کا معنی اس کا دباؤ ہے یا اس کی رفتار ہے، جبکہ میں نے اپنی زندگی میں ایسے مریض دیکھے ہیں کہ جن کے اندر بلڈ جو ہے وہ 7 اور 6 تک ہوتا ہے، اس کی پوری مقدار بھی جسم میں نہیں ہوتی، مریض کی رنگت پیلی زرد، خون کی کمی واضح نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی رپورٹس میں، اس کے ٹیسٹ میں، اس کے چیک اپ میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اس مریض کو بلڈ پریشر ہے اور یہ بلڈ پریشر کا مریض ہے، جبکہ خون کی جس میں کمی ہو اسے بلڈ پریشر کا مریض ہم اصولی طور پر نہیں کہہ سکتے۔ یہ آپ نے بہت رپورٹس دیکھی ہوں گی، میں تفصیل نہیں، آپ کو جو بات کرنی ہے اس کی طرف لے جانا چاہوں گا کہ کچھ وہ لوگ پائے جاتے ہیں جن میں حقیقت میں بلڈ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میری زندگی میں نے ایک ایسا مریض دیکھا ہے جو آج بھی زندہ ہے، ملاقاتیں بھی اس سے ہوتی رہتی ہیں۔ وہ شخص میں نے دیکھا ہے کہ 8 یا 10 دن کے بعد ڈاکٹر احباب اس کے جسم سے 1 یا 2 بوتل خون کی لیتے ہیں تو اس کا بلڈ پریشر نیچے آتا ہے، ورنہ اس کی رنگت ہر 8-10 دن بعد انتہائی تیز سرخ اور شوخ اور جوشیلی ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک تو خون کی کمی تب بھی بلڈ پریشر، خون کی حد سے زیادتی تب بھی بلڈ پریشر۔ زیادتی والے کو بلڈ پریشر کہنا تو سمجھ میں آتا ہے، جس میں خون ہے ہی نہیں، خون بہت کم ہے، مریض لاغری سے چل رہا ہے، یلو پن، پیلا پن، پیلیا اس کے چہرے پہ نظر آ رہا ہے، تو اس کا بھی بلڈ پریشر ہے۔ یہ بہت سوچنے والی بات ہے۔ تو سامعین محترم، آئے سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں بلڈ پریشر یا بلڈ پریشر کا جو ہوا ہمارے ملک میں آسمانوں کو چھو رہا ہے وہ ہے کیا۔ تو سامعین محترم، بلڈ کی جو شریانیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے دل سے نکلتے وقت یہ شریان بہت بڑی ہوتی ہے، شریان اعظم ہم اسے کہتے ہیں، اورٹا بھی ہم کہتے ہیں۔ آگے جا کر پھر تقسیم در تقسیم آپ دوران خون کی میری ویڈیو میں بہت خوبی سے سن چکے ہوں گے۔ تو شرانوں میں جب خون چلتا ہے تو چونکہ کیفیات جو میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، کیفیات کے لحاظ سے خون کے اندر وہی 6 کیفیات پائی جاتی ہیں، یا تو خون سرد تر ہوتا ہے، یا سرد خشک ہوتا ہے، یا خشک گرم ہوگا، یا گرم خشک ہوگا، یا گرم تر ہوگا، یا تر گرم ہوگا۔ تو یہ 6 تحریکات ہیں اور 6 ہی قسم کے مزاج خون بنتے ہیں۔ اب اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ بلڈ پریشر آخر لو بھی تو ہوتا ہے، وہ کس تحریک میں اور کس مزاج میں ہوگا، انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بھی میں بات الگ سے کروں گا۔ ہم نے ہائی بلڈ پریشر کو لینا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر جو ہو رہا ہے اسے سمجھیے جب خون کسی ایسی غذاؤں کے کھانے سے جن غذاؤں کا مزاج سرد اور خشک ہوتا ہے، یعنی تھکنس پکڑنے والے غذائیں جو خون کو ٹھنڈا اور سیاہ اور ہارڈ کر دیتی ہیں،
ایسی غذائیں انشاءاللہ یہ بھی ضرور آپ کو علم ہو جائے گا کہ کون سی غذائیں خون کو ٹھنڈا، ہارڈ اور گہرا کرتی ہیں۔ جب انسان وہ غذائیں لیتا ہے تو خون کی شریانیں بھی، کیونکہ ان کی غذا بھی خون ہی ہے، جسم کا ہر عضو جو ہے، ہر پارٹ جو ہے، بلکہ ہر رونگٹا جو ہے وہ اپنی غذا خون سے ہی لیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شریانیں بھی خون سے ہی غذا لے رہی ہیں، اور خون بذات خود جو مزاج رکھ رہا ہے اسی مزاج کی جو فطری طبیعت ہے وہ انسان کی بن رہی ہے۔ خون جب ٹھنڈا ہوگا تو آپ کے اندر جتنی فیٹس ہیں، جتنے روگنیات ہیں وہ جم جائیں گے، بقول سائنس کے، میڈیکل جو کہہ رہی ہے، کیونکہ بلڈ پریشر کو روکنے کے لیے یا ہارٹ اٹیک کو روکنے کے لیے گھی سب سے پہلے بند کیے جاتے ہیں، پروٹین بند کی جاتی ہے، سیڈز آئل جتنے بھی ہیں آپ کے ٹرائیگلائسیریڈ کی وجہ سے وہ بند کیے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ ہو رہا ہے کہ ایک مریض نے گھی بھی بند کر دیا ہے، آئل بھی بند کر دیے ہیں، وہ سادی بوائل سبزیاں کھا رہا ہے، بہت پرہیز کر رہا ہے، اس کے باوجود میرے دوستو، محترم سامعین و حاضرین ناظرین، آپ نے یہ دیکھا کہ مریض ایک دفعہ بلڈ پریشر کی دوائی کھانا شروع کر دے تو ساری زندگی اس کی ختم ہو جائے گی، دوائی اس کی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس پہ میں نے آج آپ کو سمجھانا ہے کیوں ختم نہیں ہوتی، کہ مریض کو سوائے گھی کے اور سوائے پروٹین والی چیزوں کے اور کوئی مزاج خون یا مزاج غذا یا غذا کی تبدیلی کی طرف نہیں لایا جاتا، جس کی وجہ سے اس کے خون کا مزاج ویسا ہی رہتا ہے، عارضی طور پر وہ گولیاں پھانک کر اپنے خون کے راستے کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، جبکہ یہ جانتے ہوئے کہ جتنی بھی میڈیسن جیسی بھی ہو جو جسم میں جا رہی ہے، ماڈرن میڈیکل سائنس کی تیار کردہ، وہ ٹوٹل کیمیکل پر منحصر ہوتی ہیں اور ٹوٹل عارضی فائدہ کرنے والی ہوتی ہیں، مستقل فائدہ غذائی مزاج کبھی دوا کا نہیں ہو سکتا۔ اب ہوتا کیا ہے، پھر آپ احباب نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ عام انسان کی باڈی کے اندر جو اس کا ہیٹ اور ٹمپریچر کا سسٹم ہے 37 ڈگری پہ جب خون کا پریشر رہتا ہے، یہ سردی ہو یا گرمی ہو، سفر ہو یا حضر ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، یہ ٹمپریچر رہے گا 37 کا، تو سائنس کہہ رہی ہے کہ انسان کے خون کا لیول ہے۔ اس سے اوپر گیا تو فیور آئیں گے، اس سے نیچے گیا تو ٹھنڈک آ کر اور زیادہ بیماریاں بڑھیں گی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ 37 ڈگری ہم پڑھ چکے ہیں، سائنس ہمیں بتا رہی ہے اس کا برقرار رکھنا انتہائی ضروری ہے، اور یہ ہم کیسے برقرار رکھیں ہمیں تو نہیں پتا، ہر وقت آلہ تو پاس نہیں ہے۔ آلہ یہی ہے کہ سر سے پاؤں تک کوئی تکلیف نہ ہو، کہیں کوئی درد، پین، کوئی کھچاؤ، کوئی تھکاوٹ نہ احساس ہو، طبیعت ہلکی پھلکی لگے، جو کچھ کھا رہے ہیں ہضم ہو رہا ہے، نظام اخراج بھی ٹھیک ہے، دوران خون بھی ٹھیک ہے، نظام اخراج کے ساتھ پیشاب پخانہ ہر چیز درست ہے، تو بندہ سمجھتا ہے میں نارمل ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ مریض وہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، انہیں نمک سے بھی روک دیا جاتا ہے کہ جی نمک آپ استعمال نہ کریں، جبکہ سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ نمک ہر چیز کو پگھلاتی ہے، مائلٹ کرتا ہے، اس کو گلا دیتا ہے۔ ہم کسی بھی چیز کو جب پکاتے ہیں تو اس میں نمک اگر ڈال دیا جائے یا سوڈا ڈال دیا جائے تو وہ جلدی گل جاتی ہے، ہر چیز بھی نرم ہو جاتی ہے۔ تو اب یہاں یہ جو سلسلہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نمک کو ہی بند کر دیتے ہیں، جو فطری طور پر گھی کو بند کرنا نہیں بنتا، نمک کو بند کرنا نہیں بنتا۔ یہ آپ ضرور سمجھیے گا، نمک ہر ایک چیز کو تحلیل کرتا ہے۔ جب آپ کسی کھٹی چیز کو کھاتے ہیں اس کا ذائقہ شدید کھٹاس والا ہوتا ہے، جیسے لیمو ہے، ایپل ہے، سیب وغیرہ آپ کاٹتے ہیں، کوئی بھی کھٹا پھل ہے، آپ اس میں نمک لگاتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے۔ ٹیسٹ نہیں بدلتا، اس کا مزاج بدلتا ہے، تو وہ منہ سے پانی آنا بھی بند ہو جاتا ہے، کھٹاس بھی بند ہو جاتی ہے۔ جب بھی کہیں آپ
اپنے دانتوں پہ کوئی نشان دیکھتے ہیں یا کوئی اسمیل وغیرہ ہوتی ہے تو ڈاکٹر بھی یہی بتا رہے ہیں، ڈینٹل ڈاکٹر، میں نے خود تجربہ کیا، پوچھا بھی کہ جی دانتوں پہ نمک مال لیں، یہ جتنی غذائیں اندر پھنسی ہیں وہ نمک نکال کے گال دے گا اور آپ کی دانتوں کی تکلیفات ختم ہو جائے گی۔ معلوم یہ ہوا، میری بحث کرنے کا مقصد میرے دوستو یہ ہے کہ نمک چیزوں کو جمانے کے لیے نہیں بنا، نمک بلڈ پریشر کو بڑھانے کے لیے ضرور بنا ہے، لیکن وہ کس تحریک میں بڑھتا ہے میں یہ بتلاؤں گا۔ اب یہاں بلڈ پریشر میں دیکھا جائے گا کہ بلڈ پریشر کون سی نوعیت کا ہے، بلڈ پریشر کب اور کیسے بن رہا ہے۔ تو جس کو آپ احباب کولیسٹرول سمجھ رہے ہیں، حقیقت میں وہ گھی بھی ہوگا، آئل بھی ہوں گے، میں مانتا ہوں گھی ہوگا، آئل ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن میرے سوال کا جواب آپ دوستوں کے کانوں میں کھڑا ہے۔ ایک طرف سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ 37 ڈگری خون کی لازمی ہونی چاہیے، پھر کتنی ڈگری پہ حرارت ہوتی ہے؟ 94 1.4 تک، 96 تک فارن ہارٹ کا درجہ انسان کے جسم میں رہتا ہے۔ کبھی زندگی میں آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ ہاتھ پر آپ سردیوں کے موسم میں جمع ہوا گھی رکھ لیں ہاتھ کے اوپر تو وہ کبھی اسی حالت میں نہیں رہتا، بلکہ خون کی گردش اور حرارت کی وجہ سے، ٹمپریچر کی وجہ سے وہ باہر بیرونی جلد پر، ہاتھ پر وہ پگھل جاتا ہے۔ کبھی آپ نے قربانی کے جانور ذبح کیے ہوں گے، دیکھا ہوگا کھال اتارتے وقت کہ ان کا گوشت کتنا گرم ہوتا ہے، خون کتنی گرمائی سے نکلتا ہے۔ تو اتنی سپیڈ جو ہے، ایک 40 سیکنڈ میں خون آپ کے سر سے پاؤں تک ہوتے ہوئے واپس ہارٹ سے صفائی لے کر آکسیجن کاربن کا تبادلہ کر کے پھر 40 سیکنڈ کے درجے میں اتنی رفتار سے گزر رہا ہے۔ آپ یہ میرے دوستوں توجہ دیجیے گا کہ اتنی رگڑ سے ہم ہاتھ پہ گھی لگا لیں یوں تو وہ رگڑیں گے تو انتہائی پگھل جائے گا۔ اتنی رگڑ جو شریانوں کے اندر رفتار اور حرارت خون کی پیدا ہو رہی ہے، وہاں گھی صرف دل کے والوں میں ہی کیوں جمتا ہے، وہ پاؤں میں، سر میں، دماغ میں، کندھوں میں، گھٹنوں میں کیوں نہیں جمتا؟ آپ سمجھیں گے، بہت بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں اپنے علم سے، اپنے تجربات سے، اپنے بڑے بزرگوں کے ایکسپیرینس کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ بھی سائنس کہہ رہی ہے کہ اتنے درجے کی ڈگری انسان کے خون کی ہے، اتنی ڈگری انسان کے جسم کی گرمائی کی ہونی چاہیے۔ جب 37 سے ڈگری بڑھتی ہے تو سائنس یہ کہتی ہے کہ جب ماحول میں 37 سے ڈگری اوپر بڑھ جاتی ہے، ہمارے ماحول میں، گرد و نواح میں، تو بادل اور بارش آنے کے امکانات ہو جاتے ہیں۔ جب جسم 37 ڈگری سے اوپر جاتا ہے تو انسان کے جسم کو پسینہ آ کر ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ یہ سائنس کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، میں مان گیا۔ لیکن مجھے یہ بتلایا جائے 37 حرارت پر آپ گھی کو مجھے جما کر دکھا دیں، میں مان جاؤں گا کہ ہر ہارٹ اٹیک میں والوں میں گھی ہی بند ہوتا ہے۔ آج سے 50 سال پہلے چلے جائیں، دنیا میں ڈالڈا کا نام نہیں تھا، لوگ گھی ہی کھاتے تھے یا جانوروں کی پگھلی ہوئی چربیاں استعمال کرتے تھے، یا روغن زیتون امیر لوگ استعمال کر لیتے تھے، غریب لوگ سرسوں کا تیل لیتے تھے، تلوں کا تیل لیتے تھے۔ بغیر آئل کے، بغیر گھی کے دنیا میں کوئی کھانا نہیں بنتا تھا اور نہ بنتا ہے۔ اب بلڈ پریشر کا مریض جو ہے اسے روک دیا جاتا ہے، تمہارا دل کے وال بند ہو گئے، اسی میں ٹاپک آ رہا ہے ہارٹ اٹیک کا کہ دل کے وال بند ہو گئے، جی گھی پھنس گیا۔ بھائی گھی نہیں پھنسا، ہماری یہ کوک، یہ پیپسی، یہ لیمو، یہ ہمارے فالسے، یہ لکاٹ، یہ ایپل، ان سب میں تیزاب ہے، ایسڈ ہے، خون کو ٹھنڈا کرتے ہیں، پتلا نہیں کرتے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ یہ چیزیں خون کو پتلا کریں گی، یہ مزید خون کو گہرا اور ٹھنڈا اور سیاہ کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جوڑوں کا مرض جو ہوتا ہے، جوڑوں میں سوجن آ جاتی ہے، وہاں یہی سوداوی مادہ جسے ہم کہتے ہیں، مادہ سودا جو ہے سردی خشکی کی پیداوار، جو غذاؤں سے بھی اور ماحول سے بھی بن جاتا ہے۔ جیسے ہم پانی تر سرد ہے، چھلک کا ہوتا ہے، فریزر میں رکھتے ہیں تو 20 منٹ بعد وہ برف کا بھیٹا بن جاتا ہے، اس میں کوئی گھی آیا جم گیا وہ نہیں، اس میں سردی آئی ہے۔
تو بعین ہی اسی طرح میں آپ سے یہ بحث کرنا چاہ رہا ہوں جو ایک علمی ہے اور فطری بحث ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی دوست میری اصلاح کرے، میں موتبانہ گزارش کے ساتھ عرض کروں گا، میں اس کی بات سنوں گا، مجھے دلائل سے سمجھائے، میں سمجھ جاؤں گا کہ بھئی واقعی دل کے والوں میں گھی بند ہوتا ہے۔ اب گھی تو ہو گیا کولیسٹرول اور دوسرا ہو گیا ٹرائیگلائسیرائڈ، یہ دو ہی لپڈ پروفائل میں کیا دونوں چیزیں اپ ہوتی ہیں، کولیسٹرول اپ ہو گیا، ٹرائیگلائسیرائڈ اپ ہو گیا جی، آپ کا وہ کیا ہے ایچ ایل ڈی اپ ہو گیا جی، ایل ڈی ایل اپ ہو گیا۔ اب آپ خود یہ اندازہ لگائیں کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایچ ڈی ایل جو کولیسٹرول ہے وہ دل کے لیے بڑا مفید ہے تو وہ بھی کولیسٹرول، لیکن جو ایل ڈی ایل کولیسٹرول ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، فوری مار دے گا بندے کو، ٹھیک ہے مار دیتا ہے۔ لیکن ایچ ڈی ایل میں ایل ڈی ایل میں آپ فرق بتائیں کہ کس کولیسٹرول سے، کس مادے سے، کس گھی سے، کس روغن سے، کس چیز سے ایچ ڈی ایل بنتا ہے، اور کیا دیسی گھی خالص جو ایک نمبر ہے وہ ایچ ڈی ایل پیدا نہیں کرتا، خالص روغن زیتون کیا ایچ ڈی ایل پیدا نہیں کرتا؟ اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ خالص دیسی گھی جو کیمیکلوں سے پاک ہو اور خالص روغن زیتون یہ دل کے بند والوں کو کھول تو سکتے ہیں، مزید اٹیک نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ ریفائن نہیں ہوتے، جو ہم ڈالڈے اور آئل لے رہے ہیں یہ محترم بزرگوں اور دوستوں ریفائن ہوتے ہیں۔ سیڈز اور بیجوں کو بھی، آلو کو بھی، مکئی کو بھی اور سن فلاور کو بھی، ساری چیزوں کو لے کر مختلف قسم کے کیمیکل ڈال کر انہیں ریفائن کیا جاتا ہے۔ ان کی جو فطری حرارت ہے، ان کی جو فطری اندر کی غذائیت ہے وہ ساری جلا دی جاتی ہے، ایک چمکیلا پیپر کی شکل میں ہمارے سامنے گھی آ جاتا ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے جی یہ آئل دل کے لیے ہے، دل کا معاملہ ہے، فلانا معاملہ ہے۔ یہ تو بیچنے والی کمپنیوں کے کام ہے۔ اب ہمیں یہ بتائیں، آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ویڈیو جہاں کچھ چوہے پگھلا رہے ہیں، کچھ چربیاں پگھلا رہے ہیں، کچھ گدھے پگھلا رہے ہیں، میڈیا زندہ رہے کامیابی سے دکھا رہا ہے، لیکن ہم پھر کھائے جا رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے میرے دوستو کہ آپ کی شرح نے سرد خشک مزاج سے، سرد خشک ماحول سے، سرد خشک غذاؤں سے اور ایسے ماحول میں جس میں خون ٹھٹر جائے، اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی شریانیں بھی تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ شریانوں کی بھی غذا خون ہی ہے، اور خون بھی تھک ہو کر رکاوٹ بنا دیتا ہے، جس طرح آپ کا پتا پتھری بناتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ٹاپک میں لاؤں گا، پتے کی پتھری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور کیوں پیدا ہوتی ہے۔ وہ ایک بائل مادہ جو لیور سے لے رہا ہے وہ رک کر پتھر کیوں ہوا؟ بھئی وہاں فریزر تو نہیں رکھا، وہ پتھری بن گیا ہے۔ کبھی بھی کسی پتے کی پتھری کا آپریٹ کر کے ڈاکٹر صاحبان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کو لائٹ پہ رکھیں، اس کو دیا سلائی لگائیں، اس کو موم بتی جلا کے اسے جلائیں، وہ پگھل کے گرین کلر کا مادہ بن جائے گا، اس میں آپ کو پتھری ملنے سے بھی نہیں ملے گی۔ صرف نام دے دیا جی پتے میں پتھری ہوگی، کاٹ کے پھینک دیا۔ الحمدللہ میں نے پتے کی پتھریاں بغیر کسی آپریٹ کے نکالی ہیں، 7 پتھریاں، یہاں نہیں یو ای میں بھی میرے پیشنٹ موجود بیٹھے ہیں، جو کوئی ثبوت لینا چاہے تو وہ مل جائے گا۔ کیا کیا میں نے؟ نمکیات بڑھائے اور روغنیات بڑھائے، دیسی گھی اور زیتون میں نے آدھا پاؤ روزانہ کا پلایا، الحمدللہ 3 منتھ کے کورس سے مکمل پتا صاف ہے۔ یو ای سے بھی ٹیسٹ ہوئے ہیں، پاکستان سے بھی ٹیسٹ ہوئے ہیں، پیشنٹ بھی ابھی زندہ ہے، تندرست ہیں انشاءاللہ اللہ کا۔ کیا ہوا؟ فطرت کو میں نے سمجھا، فطری نظام کو میں نے سمجھا کہ یہ چیز اس طرح ہوگی۔ اب بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بلڈ پریشر اور ہارٹ کا مریض ہو گیا بس ساری زندگی وہ غذائیں چھوڑ دے، وہ نمک چھوڑ دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اس میں تحقیق کی ضرورت ہے۔ کیا کوئی ایسی غذا ہے جو زندگی میں کھائے بنا طبیعت کو پوری طرح بحال کر سکے؟ جبکہ ہر غذا اللہ نے نعمت بنائی ہے، لیکن مزاج کے مطابق، موسم کے مطابق، حالات اور عمر کے مطابق کون سی غذائیں کھانی ہیں یہ طبیب جانتا ہے۔ ڈاکٹر کو تو غذا کا علم ہی نہیں ہے، وہ تو بتا ہی نہیں سکتا بیچارہ، یہ نہ کھائیں، زیادہ سائنس نے کہہ دیا گھی نہ دیں، آئل نہ دیں، نمک نہ دیں، گھی آئل نمک بند ہے، باقی جو مرضی کھاؤ جی۔ تو پھر میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کا علاج جو ساری زندگی چل رہا ہے،
ہارٹ کا مریض ہارٹ سے ہی کیوں مرتا ہے؟ بلڈ پریشر کا مریض بلڈ پریشر سے ہی کیوں مرتا ہے؟ جو میڈیکل سٹور بھرے پڑے ہیں دوائیوں کے، کروڑوں کی آ رہی ہیں، میرے بھائیوں وہ ساری زندگی کیوں کھانی پڑتی ہیں؟ آئیں اس فطری اور نیچرل علاج کو اور اس علاج کے طریقے کو اور ان غذاؤں کو سمجھ کر ہم روزمرہ اپنی زندگی کو جن مسائل سے گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان سے بچنے کے لیے آئیے علاج بالغذا کا ساتھ دیں اور یہ سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امراض کی وجوہات خون کی خرابی اور خون کے ایلیمنٹس کا رد و بدل ہوتا ہے، اس کے جتنے عناصر ہیں وہ اپ ڈاؤن، سخت نرم گرم ہوتے رہتے ہیں۔ تو سامعین محترم، میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ بلڈ پریشر کی وجوہات دیکھی جائیں گی کہ گردوں میں پتھریاں بڑھ کر بیک بلو لگ رہا ہے، کہیں کسی جگہ پہ چوٹ لگ گئی، اندر خون کے کوئی کلاٹ بن گئے ہیں، جو باریک شریانیں آپ کی جا رہی ہیں خون پہنچانے کے لیے، وہ پہنچانے سے قاصر رہ گئی ہیں، ان کا دباؤ بھی پیچھے بڑھ سکتا ہے۔ کہیں اچانک چوٹ لگ گئی، اس کا دباؤ پیچھے بڑھ سکتا ہے۔ کہیں آپ کے کسی جسم کے حصے میں خون کی رکاوٹ ہونا سٹارٹ ہو رہی ہے، تو وہ کوئی گھی سے نہیں ہو رہی، اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ پہلے اس کی ریزن دیکھیں، اس کے گردوں میں، اس کے نیفرون سسٹم میں، اس کے نظام بول میں کوئی رکاوٹ تو نہیں، اس کا بھی بلڈ پریشر ہائی ہوگا، جس کو پیشاب کھل کر نہیں آ رہا اس کے گردوں کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہے۔ جس کی دل کی شریانوں کے اندر خون ہی ٹھنڈا اور تھک جا رہا ہے، شریانیں بھی سکڑ رہی ہیں، خون بھی ٹھیک ہو رہا ہے، وہ رکتے رکتے کولیسٹرول بن جائے یا کولیسٹرول بن جائے، کچھ بن جائے، بنے گا، لیکن وہ گھی نہیں ہوگا، وہ یہ ڈالڈے آئل سے بن سکتا ہے، تمام قسم کے کیمیکل والے گھی سے بن سکتا ہے۔ اللہ کے نظام میں فطری چیز اللہ نے انسان کے لیے جو دی ہے، جو کروڑوں سال پہلے سے چلی آ رہی ہے، وہ یہ نظام نہیں بدل سکتی۔ تو جی شامل، آپ کو سمجھ آئی کہ اگر ہم گھی چھوڑ کر بھی ساری زندگی دوائیاں کھانی ہیں، نعمتیں چھوڑ کر بھی دوائیاں ہی کھانی ہیں، اور پھر اینڈ اسی مرض میں ہی مرنا ہے، تو یار کیا ضرورت ہے اتنی کمائیاں ضائع کرنے کی؟ اتنے حالات سے گزر کر، اتنے ٹیسٹ، اتنی رپورٹیں، اتنے ڈاکٹروں کے ٹائم لے کر بھی آپ اپنی غذا کو نہیں بدل رہے، آپ اپنے ماحول کو نہیں بدل رہے۔ میرے بھائی، اس پہ توجہ آپ کی دلانی ہے۔ آپ اپنی غذا بدلیں، اپنا ماحول بدلیں، اپنی سوچ بدلیں۔ ایک بندے کو فوری طور پہ آپ غصہ دلا دیتے ہیں، اس کا بلڈ بڑا لو ہوتا ہے، میں علاج کرتا ہوں، میرے استاد کرتے ہیں، ہم لو بلڈ پریشر والے کو مطب پر بیٹھے ہوئے تھوڑا سا کوئی کسی طریقے سے غصہ دلا کر اس کا بلڈ ٹھیک کر لیتے ہیں۔ آپ کسی مریض بلڈ پریشر ہائی ہے، اسے تھوڑا سا غم دے دیں، تھوڑی سی مغموم بات بتا دیں، اس کو ٹھنڈے پسینے آ جائیں گے، بلڈ لو ہو جائے گا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ ریزن ہے۔ ہر بلڈ پریشر کے اندر آپ کا گھی نہیں ہے، آپ کولیسٹرول چیک کر لیں، آپ کا نمک نہیں ہوگا۔ ہر بلڈ پریشر میں نہ نمک ہوتا ہے، نہ نمک نقصان دیتا ہے، نہ ہر ایک بلڈ پریشر میں نمک ٹھیک رہتا ہے، نہ ہی ہر ایک کولیسٹرول میں گھی روکنا چاہیے، نہ ہی گھی سے کولیسٹرول بنتا ہے، نہ ہی ٹرائی گلائسریٹ کے اندر۔ اب کتنی سبزیاں ایسی ہیں جن کے اندر آئل ہوتا ہے، جب آپ بوائل کریں گے تو آئل اندر ہی رہے گا۔ کتنے پھل ایسے ہیں جن کے اندر آئل ہوتا ہے، آپ اسے کھائیں گے تو آئل جائے گا۔ اس کا مطلب آپ اتنا علاج کروا کر کے پھر بھی آئل کھا تو رہے ہیں، تو کیوں نہ آپ نیچرل اور فطری طریقے علاج کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ ساتھ ایک عرض اور کرتا جاؤں، جتنے بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ اپنے قریبی اور اسپیشلسٹ جو ہجامے کے لوگ ہیں ان سے ضرور رابطہ کیجیے گا۔ الحمدللہ کئی لوگ، سینکڑوں لوگ میرے پاس آ چکے ہیں جن کا 2 یا 3 ہجاموں کے بعد بلڈ پریشر زندگی بھر کے لیے نارمل ہے۔ 5 سال انہیں ہو گئے دوائیاں بند کیے ہوئے، اور اس طریقے کو آپ اپنائیے۔ ہجامہ سنت ہے، انشاءاللہ کوئی ٹاپک اس پہ رکھوں گا ضرور، اور بلڈ پریشر کی وجوہات کو آپ سمجھ کر، پوچھ کر انشاءاللہ اپنے قریبی ڈاکٹر سے، اپنے قریبی طبیب سے یہ ضرور پوچھئے کہ اس کی اصل ریزن کیا ہے۔ جب آپ اپنے بلڈ پریشر کی ریزن، اس کی وجہ دور کر لیں گے تو بلڈ پریشر نہیں رہے گا، چاہے وہ گھی ہو، چاہے نمک ہو، چاہے ٹرائی گلائسریٹ ہو، چاہے کولیسٹرول ہو، چاہے کہیں چوٹ لگی ہے، چاہے گردوں کی وجہ سے، چاہے دماغ کی سوچ کی وجہ، کسی بھی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ساری زندگی ہائی نہیں رہتا۔ صرف ہمیں غذائیں
نہیں بتائی جاتی جن سے بلڈ لو ہو پائے۔ تو یہ تھا دوستو وہ ٹاپک جو آپ کے دماغوں میں سوار ہے۔ تو انشاءاللہ میں اسی ٹاپک کو آگے لیتے ہوئے ہارٹ اٹیک کی آپ کی جب گفتگو کروں گا تو انشاءاللہ بتلاؤں گا کہ ہارٹ اٹیک کیسے ہوتا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ حکیم ضیاء کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔